تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ صلاح الدین ایوبی، وہ سلطان جسے دنیا نہ صرف ایک بہادر فوجدار بلکہ ایک عدل پسند رحمت کرنے والا انسان کے طور پر یاد کرتی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک جوان سپاہی سے لے کر دنیا کے عظیم ترین لیڈر تک کا سفر طے ہوا۔ یہ ہے صلاح الدین ایوبی کا عروج۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں تکرت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک معزز آدمی تھے۔ بچپن سے صلاح الدین علم، ادب، دین اور حکمت کے ماحول میں پلے۔ انہیں یہ سکھایا گیا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ ان کے استاد ان کو کہتے ایوبی، جب تک عدل زندہ ہے قوت قائم رہتی ہے۔ جوان ہونے پر صلاح الدین ایوبی نے اپنا پہلا جنگی سفر نور الدین زنگی کے ساتھ کیا۔ ایک سیدھا سادھا حسین شرمیلا جوان، لیکن دل میں جذبہ جہاد اور امت کی خدمت کا شعلہ جل رہا تھا۔ اس سفر نے ان کے اندر ایک لیڈر کا روحانی بنیاد ڈالی۔ صبر، حکمت اور ہمت۔ مصر کی سیاسی حالات بگڑ چکے تھے۔ کرسدرس ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے۔ نور الدین نے صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنایا۔ یہاں انہوں نے ایک عظیم اصلاحات کا دور شروع کیا۔ فوج کو مضبوط کیا، عوام کو امن دیا، بیت المال کو صاف کیا، ظلم کا خاتمہ کیا۔ دنیا حیران ہو گئی کہ ایک جوان کیسے اتنی عقل مندی سے پوری سلطنت سنبھال رہا ہے۔ اب وقت آ چکا تھا، وہ وقت جہاں صلاح الدین ایک فوجدار نہیں، ایک امت کا لیڈر بن کر ابھر رہا تھا۔ انہوں نے پوری مسلم دنیا کو ایک کرنا شروع کیا۔ شام، مصر، حجاز، سب کو ایک پرچم تلے جوڑنا شروع کیا۔ صلاح الدین کا حقیقی عروج شروع ہو چکا تھا۔ دنیا نے صلاح الدین کو اس لیے یاد نہیں رکھا کہ وہ ایک عظیم جنگجو تھے، دنیا نے ان کو اس لیے سلام کیا کہ وہ انسانیت کی عزت کرنے والے تھے۔ قیدیوں کے ساتھ رحمت، غریبوں کے ساتھ کرم اور دشمن کے ساتھ بھی عدل، یہی ان کا اصل عروج تھا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا عروج تھا کہ ایک لیڈر جو تلوار سے زیادہ اخلاق سے جیتا۔ اگلا ایپیسوڈ ہوگا صلاح الدین کا القدس کی طرف فیصلہ کن قدم، وہ لمحہ جس نے تاریخ بدل دی۔ مزید ایسی تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔